الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، فرض الله عليكم الحج فحجوا، كما رواه الامام مسلم فی صحیحہ. میرے عزیز طلباء، نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ہمارا اشہر حج میں ہے. جن مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی قعدہ بھی ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں. اشہر حج کی مناسبت سے عموماً حج پر گفتگو کی جاتی ہے. حج کے فضائل، حج کی اہمیت، حرمین کی باتیں اور حرمین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. میں نے سوچا کہ فضائل سے ہٹ کر ایک دوسری طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرائی جائے، جن باتوں کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے، اور اگر توجہ ان کی جاتی بھی ہے تو ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کی ان کی فکر نہیں ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایسی کوتاہیاں ہیں، ایسی غلطیاں ہیں، ایسی خامیاں ہیں جسے دور ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے. مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حج کی اہمیت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس والی جو بات کہی گئی ہے، اس خمس میں ایک رکن حج بھی ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. حج کی فضیلت کے لیے بھی کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الحج یہدم ما کان قبلہ. جس طرح آدمی اسلام لاتا ہے اور اسلام لانے سے پہلے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. لوگوں کے معاملات ہوں، اسے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلی والی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح حج کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الحج یہدم ما کان قبلہ. حج کرنے کے بعد، حج کرنے سے پہلے جو انسان کے اندر برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے، لیکن جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے یا جن کے کوئی شرائط ہیں، ان کے مسائل الگ ہوں گے. حج کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الحج المبرور، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جسے حج مبرور نصیب ہو گیا تو حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کا حج مبرور ہو گیا
تو گویا کہ آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی، اب آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی حدیث بہت اہم حدیث ہے حاجیوں کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں وفات پا جاتا ہے تو اسے نہلایا دھلایا تو جائے گا، لیکن اسے اسی احرام کے 2 کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ وہ خلاصہ کلام یہ کہ حج کے سلسلے میں یا حاجیوں کے سلسلے میں 1 2 نہیں سینکڑوں بلکہ کہا جائے کہ ڈھیر سارے فضائل ہیں، ڈھیر سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ فضائل ہمیں اور آپ کو اور حاجیوں کو نصیب فرمائے۔ ان فضائل کی طرف فی الحال آپ کی توجہ میں پھیرنا نہیں چاہتا، میں دیگر چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بات کہی ہے، حج فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ راستے کا خرچ ہے، زاد راہ ہے، سواری کے اخراجات ہیں۔ آپ کو جتنے دن سفر میں لگیں گے، جتنے دن وہاں قیام کریں گے، اتنے اخراجات ہونے چاہیے۔ یہ انسان کا زاد راہ ہے، یہ توشہ ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ پر حج کی فرضیت کا حکم لگایا جائے گا، حج فرض ہوگا۔ حج کے اپنے شرائط ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ ہمارے یہاں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں خاص طور سے بر صغیر ہند و پاک میں، جیسے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، جو کسی زمانے میں ایک ملک تھا، برما کو بھی اس میں شامل کیجئے، حج کے سلسلے میں ہمارے یہاں سب سے بڑی جو کوتاہی ہوتی ہے، سب سے بڑی کوتاہی کہ آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ حج کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ مزاج صرف بر صغیر ہند و پاک کا مزاج ہے، عالم عرب کا مزاج نہیں ہے۔ اور عالم عرب سے ہٹ کر آپ ملیشیا چلے جائیے، برونائی چلے جائیے، انڈونیشیا چلے جائیے، وہاں کا بھی مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ آپ جائیں حج پر، عمرے پر جائیں۔ عمرے پر تو آپ کو نوجوان ہندوستانی، پاکستانی اور عجمی حضرات مل جائیں گے، لیکن حج کے موقع سے چاہیں تو 80% لوگ، 80% سے زائد لوگ جو ہمارے ان ملکوں سے جاتے ہیں وہ انتہائی بوڑھے ہوتے ہیں، اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ حج کا ارکان بھی انہیں ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انتہائی کوتاہی حج کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اراد الحج فلیتعجل، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنا چاہتا ہے یا جس پر حج فرض ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ حج کے معاملے میں جلدی کرے۔ وہ پتہ نہیں کب زندگی کی ڈور کھینچ لی جائے، کب سانس رک جائے، اور جسے لوگ زندہ کہتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، سانس رک گئی، اب لوگ ماتم کر رہے ہیں، آبدیدہ ہے، آنکھیں اشکبار ہو چکی ہے، آنسو گر رہے ہیں، بیٹیاں الگ رو رہی ہیں، بیویاں اگر ہیں تو الگ رو رہی ہیں، بیوی اگر ہے تو الگ رو رہی ہے، بیٹے الگ رو رہے ہیں، دوست احباب الگ رو رہے ہیں، اور مرنے والا ایک گناہ لے کے جا رہا ہے کہ اس پر حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا ہے۔ وہ بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور بڑھاپے سے پہلے ہی اس کی زندگی کی ڈور کھینچ لی گئی ہے اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکا ہے۔ یہ ایسی کوتاہی ہے جو عام کوتاہی ہے۔ بڑی بڑی نوکریاں ہیں، یعنی اچھے پیسے والی نوکریاں ہیں، سرکاری نوکریاں ہوں یا غیر سرکاری نوکریاں ہوں، بینک میں پیسے جمے ہیں، ان سے ذرا کہیے کہ بھائی آپ پر حج فرض ہے، تو کتنے لوگ آپ کو کہیں گے مولانا بھی بوڑھا کہاں ہوا، مولانا بوڑھا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا۔ ان سے اگر پوچھے کہ میاں بڑھاپے کا انتظار کیوں کر رہے ہو،
حج جوانی میں کر لو نا، ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرو گے تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ مولانا اگر حج کر لیا تو سب چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ حج کرو یا نہ کرو، جو منکرات ہیں اسے تو بہر صورت ہمیں چھوڑنا ہے۔ حج کر لیں گے تو برائیوں کو چھوڑیں گے، اور حج نہ کریں گے تو برائیاں کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے من کی پیداوار ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ کہ ہمیں منکرات سے رکنا ہے، ہمیں مامورات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال ہمیں کرنے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے ہمیں دور ہونا ہے۔ اس مزاج کو دوستو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بتائیں، آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ پر حج فرض ہے، پھر آپ بڑھاپے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے بڑھاپے تک کی زندگی کی ضمانت دے رکھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو پروانہ دے دیا ہے کہ میاں تمہیں 80 سال سے پہلے ہم اٹھائیں گے نہیں، 80 سال کے بعد ہی تمہارا انتقال ہوگا، لہذا 80 سال ہونے سے پہلے تم حج کر لینا؟ یہ انسان کی جہالت کی بات ہے، یہ بددینی کی بات ہے، یہ دین سے دور ہونے کی علامت ہے، شیطان کے غالب آ جانے کی بات ہے، اور اسلامی مزاج نہ ہونے کی بات ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حج جب فرض ہو جائے، حج جب فرض ہو جائے، فرض ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ میں جلد از جلد حج کو ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں نے بتایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے یا جس پر حج فرض ہو چکا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر سال مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے سماج سے یہ کوتاہی دور ہونی چاہیے دوستو۔ آپ بتائیں، لوگوں کو خبر دیں، انہیں ترغیب دیں، ایسے پروگرام رکھے جائیں، ایسی میٹنگز رکھی جائیں، ایسے جلسے رکھے جائیں، مدرسے ہوں، تنظیمات ہو، تحریکات ہو، ایسی نشستیں رکھی جائیں کہ گاؤں کے افراد کو بلا کر بتایا جائے آپ اپنے مال کا جائزہ لیں، شریعت نے اگر حج فرض کیا ہے آپ پر تو آپ حج فوراً ادا کریں، کوتاہی نہ کریں، ورنہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ ایک فرض کو، جو فرض اسلام کا رکن ہے، اسے آپ ترک کرنے والے ہوں گے اور بہت بڑے گنہگار آپ ہوں گے۔ ایک دوسری بات جس کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حج کا سفر یہ عبادت کا سفر ہے۔ حج کا سفر یہ عبادت کا سفر ہے، یہ عبادت جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ ہم جان بھی اس میں لگاتے ہیں، اپنے جسم و جان کو تھکاتے ہیں، اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ سفر مالی بھی ہے اور جانی بھی ہے، اور یہ سفر عبادت کا سفر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار حرام کام کا ہوتا ہے اور وہ ان مالوں سے حج کرتے ہیں، عبادت ہے، عبادت حرام مال سے قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اپنے مال کا جائزہ لیجئے، اگر آپ کے مال میں حرام چیزیں آ رہی ہیں تو حج ہو نہ ہو لیکن آپ کو حرام چیزوں سے توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ انہی مال سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کی اولاد کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کا خون ہے۔ اگر آپ اپنی پرورش و پرداخت اور اپنا رہن سہن اسی مال سے کرتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک بندہ پراگندہ حال ہوتا ہے، بکھرے بال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری دعا میں قبول کروں تو کیسے کروں؟ تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، تیرے جسم میں، تیرے رگوں
ذرا یہ بتاؤ کہ میں حرام مال کو تو قبول نہیں کرتا ہوں، سب چیزیں حرام کیے، میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ حج کا سفر عبادت کا سفر ہے، اپنے پاک مال سے کیجیے، اور میں نے کہا حج کے علاوہ بھی اپنی زندگی کو پاک مال میں ڈالیے، 2 روٹی کھائیے، کم کھائیے لیکن پاک کھائیے، حلال کھائیے، طیب کھائیے۔ حج کا سفر عبادت کا سفر ہے، سفر کے دوران بھی سینکڑوں حجاج کرام ہوتے ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو کتنے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ سفر کے دوران بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنے حج کے بارے میں ایک طرح کا غرور اور تکبر اور نخوت لیے ہوئے ہوں گے۔ یہ تذکرہ کریں گے، دیکھو فلاں آدمی میں اتنا مال حج بھی نہیں کیا ہے، دیکھو ہمارے پاس تھوڑا مال ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، گویا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ حاجی صاحب کہلائیں۔ اپنے حج کا تذکرہ اپنے سفر میں کر رہے ہیں۔ یہ سفر عبادت کا سفر ہے، حلال مال سے ہونا چاہیے۔ یہ سفر عبادت کا سفر ہے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، گالی گلوچ سے، طعن و تشنیع سے، ہر طرح کے شرعی منکرات سے اور ہر طرح کے اخلاق رذیلہ سے یہ سفر آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب حج کا سفر آپ کا مکمل ہوتا ہے، مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وطن سے جب حرم پہنچتے ہیں تو وہاں بھی کوتاہیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ حرم پہنچنے کے بعد جو ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ حاجیوں میں سے اکثر کی ایک کوشش رہتی ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں، اور اس بوسہ دینے کے چکر میں وہ اپنے دست و بازو کو آزماتے ہیں، ادھر دھکا دیں گے، ادھر دھکا دیں گے، اور بوسہ دیں گے، اور آ کے فخر سے بیان کریں گے ارے میں تو دھکا دے کر پہنچ گیا اور حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ یہ بوسہ دے کے آپ نے ثواب کا کام نہیں کیا، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہی نہیں ہے کہ آپ بوسہ دینے کے دوسروں کو دھکا دیں، بوڑھوں کو گرا دیں، بچوں کو دبا دیں، عورتوں سے ٹکراتے رہیں، اپنی طاقت دکھاتے رہیں اور جا کے بوسہ دے دیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے اگر آسانی سے آپ کو سہولت سے ہو جائے تو بوسہ دیجیے، نہ سہولت سے ہو سکے حجر اسود کے سامنے سے آ کے پھر وہاں سے نہیں شروع کر دیجیے، نیا طواف شروع کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده، من سلم المسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے دیگر اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ اپنی کرامت کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، چکر لگانا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان بھیڑ ہوتی ہے۔ اب تو خیر 3 منزل بن گئی ہے، لوگ اوپر سے بھی نیچے سے بھی کرتے ہیں، لیکن چند سال پہلے کی بات ہے کہ صرف نیچے سے سعی ہوتا تھا، بھیڑ رہتی ہے، بعض تیزی میں جاتے لوگ دھکا دیتی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو 10 منٹ میں 7 چکر لگا لیے ہیں، 7 سعی کر لیا ہے۔ 10 منٹ میں کیسے کر لیا آپ نے؟ دوسروں کو تکلیف دے کر کیا ہے آپ نے، دھکا مارتے ہوئے کیا آپ نے۔ یہ قابل مذمت عمل ہے، یہ قابل تعریف عمل نہیں۔ آپ کو سلیقے سے کرنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح رمی جمرات کو لوگ جاتے ہیں، شیطان کو جا کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں بھی ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ کو چھاٹتے ہوئے اور دھکا دیتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح کنکریاں مارتے ہیں۔ بہرصورت یہ عمل صحیح نہیں، یہ عمل غلط ہے۔ سلیقے سے کیجیے، آپ طواف بھی کیجیے، سعی بھی کیجیے، رمی جمرات بھی کیجیے، دیگر ارکان بھی کیجیے، لیکن سلیقے سے کیجیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو جائے۔ ایک چوتھی بات یہ دوستو جو کوتاہی ہے بہت زیادہ، وہ آج کل موبائل کی سیلفی کی جو عام رواج ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہا جاتا ہے نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔
یا نیکی کر فیس بک پر ڈال دے، وہ چیزیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہونے والی ہے۔ آپ تقریر کر لیں، اپنی تقریر ڈالیے، اخلاص کے ساتھ ڈالیے، جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ آپ مضمون نگار ہیں، مضمون ڈالیے، جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا ثواب ملے گا۔ آپ درس دیتے ہیں، اپنے درس کو ڈالنا چاہے ڈالیے، خوشی کی بات ہے۔ لیکن اب کعبے کے سامنے دعا مانگ رہے اور سیلفی لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالے، ذرا یہ بتائیے اس سے کس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہاں آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو لوگ حاجی صاحب کہیں گے، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی کہیں گے، آپ کے کامنٹ میں لکھ دیں گے حاجی صاحب حج مبارک ہو آپ کو۔ یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ عبادت ہے، عبادت میں سے اکثر عبادت کو مخفی انداز میں خاموشی کے ساتھ ہی کرنے کا حکم ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ آدمی ترغیب کے پہلو سے کھلم کھلا کرے، لیکن اس میں مد نظر ہو، اخلاص غالب ہو اور ترغیبی پہلو ہو تو اس کی گنجائش ملے گی اور مل سکتی ہے۔ ورنہ عام حالتوں میں جو یہ سوشل میڈیا پر عام رواج ہو چکا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کو شوق ہے اگر تو آپ نے اگر کھینچ لیا ہے تو اپنی فیملی کو چاہے تو بھیج دیں۔ ایک تو تصویر سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے بر صغیر علماء کا جو متفقہ اور جمہور علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جو تصویر کشی عام رواج پا چکی ہے، اس تصویر کشی کو بھی جمہور علماء ہند و پاک درست قرار نہیں دیتے ہیں۔ ہاں بعض علماء ہیں، پروگراموں میں ویڈیوز ہوتی ہیں اور دیگر موقعوں سے بعض علماء ہیں، ان کی رائے ہے جائز کی، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھو تو تصویر کھینچ کے ڈال دو، تم دعائیں رو رو کے مانگو تصویر کھینچ کے ڈال دو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مولوی صاحب دعا رو رو کے مانگے۔ یہ کون طریقہ ہے؟ عبادت کو عبادت کی طرح کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ تو میں نے چوتھی بات آپ سے کہی کہ یہ بہت بڑی بیماری آ چکی ہے حاجیوں میں بھی اور غیر حاجیوں میں بھی، کہ نیکیاں کرتے جاؤ، سوشل میڈیا پر ڈالتے جاؤ، اس سے گریز کیجیے، اس سے پرہیز کیجیے۔ اور پانچویں بات، آخری بات یہ کہ حج کرنے جو حضرات جاتے ہیں وہ وہاں سے کھجور اور زمزم وغیرہ لے کے آتے ہیں، تسبیح لے کے آتے ہیں، جائے نماز لے کے آتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر کے افراد کو ہدیے میں دینے کی لاتے ہیں۔ اس کو منع نہیں کر رہا ہوں میں، آپ لائیے اپنے وسعت کے مطابق، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حج کا ایک مادی پہلو ہے، حج کا ایک عبادت کا پہلو ہے، حج کا ایک پہلو روحانی پہلو ہے۔ عموماً حج کرنے والے روحانی پہلو کو لے کر نہیں آتے، وہ ہدایت تحائف لاتے ہیں۔ روحانی پہلو کیا ہے؟ روحانی پہلو یہ کہ وہاں جانے کے بعد ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ حج ہے، سورہ حج میں 78 آیتیں ہیں، 78 78 آیتوں میں سے 195 195 جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، کہیں وضاحتاً کہیں اشارتاً کنایہ۔ ذرا غور کیجیے، 78 آیتوں میں 195 جگہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کا وصف ہے، لفظ اللہ ہے، کہیں اشارتاً کہیں کنایتاً کہیں وضاحتاً۔ ذرا غور کیجیے کہ اتنی تذکرے اللہ کے کیوں آئے؟ حج کا ایک روحانی پہلو ہے، اس روحانی پہلو کو ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے۔ آپ جب حج کرنے جائیں، آپ کے سامنے کعبہ ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، یہی وہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی تھی۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں جسم اور مال کے لحاظ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ کعبے کے سامنے جب دیکھیں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا داغ ہے، جس پتھر کو شیشے میں پیک کر دیا گیا ہے، آپ جو پتھر دیکھیں تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش پتھر پر آ گئے، حالانکہ پتھر پر پاؤں کے نشانات نہیں پڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بھی کر سکتا ہے۔ آپ حج کے موقع پہ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں تو آپ کے اندر یہ شوق ابھرنا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی
تھی، اور پھر اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک حصہ بنا دیا اسے۔ آپ زمزم کا پانی پیے حرم میں جگہ جگہ بلکہ حرمین میں، تو آپ کو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ وہ زمزم ہے، یہ وہ کنواں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے تڑپ رہے تھے، اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں سے چشمہ ابلا۔ اللہ چاہے تو ایڑیوں کے ذریعے بھی ایسے چشمے نکال سکتا ہے جو قیامت تک چشمہ باقی رہ سکتا ہے۔ آپ جب قربانی کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ وہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا اور ذبح کے لیے تیار ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ روحانی پہلو ہے جو میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ تو دوستو کوتاہیاں دور ہونی چاہیے، کوتاہیاں دور ہونی چاہیے۔ جوانیوں میں، اپنی جوانی میں حج کرنے کی کوشش کی جائے۔ حج کے سفر کو سفر عبادت سمجھیے، اور ہے سفر عبادت، ہر طرح کے خرافات سے بچائے رکھیے۔ اسی طرح یہ جو حج کا سفر ہے، یہ سفر میں جانے کے بعد لوگ گڑبڑی کرتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے میں، رمی جمرات میں، سعی میں، وہ ہمیں اسلام کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ سیلفیاں جو لیتے اور ڈالتے ہیں، بہر صورت یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر جو میں نے کہا آخر میں کہ حج کی روحانی فضیلت کو، روحانی تازگی کو، روحانی قوت کو ہمیں اور آپ کو وہاں سے لے کر آنا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں سے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو جانا، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور یہ کیفیت حج کی تعلیم ہے۔ حج سے ایک روحانی فائدہ یہ، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا